अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिट्स एंड बाइट्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ राबिया क़रीब। आप लोगों की जितनी ईमेल्स मौसूल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती हैं, हमें ये पता लगता है कि आप लोगों की आम ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुकी है। और इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना आज का एपिसोड हम एक सिस्टम इंटीग्रेटर के ऑफिस से करें, which is why we are in the heart of SI3, एक सिस्टम इंटीग्रेटर जो बहुत मशहूर है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। उनके दफ्तर से हम आज ये एपिसोड आपकी तरफ ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत सारी मीडिया में तो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा। इंटरनेट घर तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाता है। मीडिया में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत आम है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे किसी और चीज़ में हो। लेकिन एक मीडिया का शोबा ऐसा है जिसमें शायद आपको इतना टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा वाज़ेह ना हो, और वो है रेडियो और टेक्नोलॉजी का जो मेल है उससे बहुत सारे एडवांसमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं रेडियो में, और इसी वजह से जो पाकिस्तान में FM स्टेशंस की ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो पॉसिबल है, ताकि छोटे छोटे FM स्टेशंस चाहे वो आपकी सिटी में हो या अपने पूरे कंट्री में हो, आपको FM waves के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। एंड दैट्स व्हाट दिस एपिसोड इज़ अबाउट। लेकिन इससे पहले कि हम इस एपिसोड के बारे में और डिटेल्स पता करें, हम चलते हैं न्यूज़ रूम में और देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या शोर शराबा हो रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान का इवेंट हीरोज हैपन हियर कराची में हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने अपनी विंडोज सर्वर, SQL सर्वर और विजुअल स्टूडियो 2008 की सीरीज के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। लॉन्च के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले डेवलपर्स को भी हाईलाइट किया गया। हीरोज हैपन हियर के इवेंट के पार्टनर्स थे इंटेल, एसर और कैलसॉफ्ट। नोकिया सीमेंस नेटवर्क के साथ मिलकर टेलीनॉर पाकिस्तान ने जर्नलिस्ट्स के लिए एक दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप कराची में ऑर्गेनाइज किया था, जिसका थीम थी द फ्यूचर ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशंस। इस वर्कशॉप के जरिए जर्नलिस्ट्स को टेलीनॉर पाकिस्तान की नई टेलीकॉम के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में मालूमात दी और उनको टेक्नोलॉजी ट्रेड जर्नलिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम की। नोकिया ने अपने 2 मोबाइल फोन्स नोकिया 2600 क्लासिक और नोकिया 1209 कराची में एक इवेंट के दौरान लॉन्च किए। इमरान खालिद महमूद, जनरल मैनेजर नोकिया नियर ईस्ट, का कहना है कि पाकिस्तान की मार्केट कॉम्पैक्ट मोबाइल फोन्स डिमांड करती है बहुत सारे फीचर्स के साथ, और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए नोकिया ने ये फोन्स जर्नलिस्ट्स की एक गैदरिंग में शोकेस की। मजीद न्यूज़ और व्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट करिएगा। अगर आप हमारे साथ कोई न्यूज़ या प्रेस रिलीज शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिएगा एक ईमेल हमें info@bitsandbytes.com.pk। याद रखिएगा, पाकिस्तान की हर एक कंपनी चाहे बड़ी हो या छोटी, पाकिस्तान का नाम रोशन करती है, नॉट जस्ट नेशनली बट ऑल्सो इंटरनेशनली बाय कंटिन्यूइंग ग्रेट वर्क। और इसी बात को जहन में रखते हुए हमने बहुत सारी कंपनी से बात की है, कंपनी की ओनर्स से, जो ये छोटी स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स हैं, जो या तो टेक्नोलॉजी को या ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। चेक आउट दिस क्लिप ऑफ समबडी हु इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप। So 85% of our visitors are from the US, and 5% are from Canada, and 10% from the rest of the world. What we do is something called search engine marketing. What we do is rank high on Google, Yahoo, and MSN for the terms of our interest. And you search for WWE tickets on Google right now, you will find that the first hit and the second hit would be our site. So similarly, we rank high on tens of thousands of keywords. We are relatively small. Last year we did about a little over $10 million in sales, and inshallah this year we are slated to do over $25 million US dollars in sales. So we are based out of Lahore, and in fact this is a critical success factor for us. This industry is extremely competitive. Everyone wants to be able to rank high, and just our competitors just don't have the resources. We've been able to develop a very, I would say, a world-class search engine marketing force right out of Lahore, and our cost structure is so different that we can just keep scaling up, and it's not economically practical for our competitors to follow suit, because if we are paying say $1,000 per person per month, they have to pay $8,000 or $10,000 for the same quality person. Probably I would say our people are more motivated because we're doing something that most people have not done in India and Pakistan. Wasn't that great?
یاد رکھیے گا اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کسی ایسی کمپنی یا انڈیویجول کو جانتے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہے, چاہے اٹس این آن لائن بزنس اور آف لائن, لیکن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو, پلیز ڈو رائٹ ٹو اس اینڈ لیٹ اس نو. اور ہاں, آپ ہمیں ہمارے فیس بک کے گروپ پر بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اینڈ جسٹ پوسٹ واٹ ایور کانٹیکٹ ڈیٹیلز یو وانٹ, اور یا تو میں یا تو کوئی اور ایڈمنسٹریٹر وہاں سے پک اپ کر لے گا. ٹیکنالوجی کے دور میں آج جو منترا چل رہا ہے وہ دیٹس ٹرپل ایم منترا, دیٹس موبلٹی موبلٹی موبلٹی. اور اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہیئرز آور گیجٹ آف دا ویک. جو ڈیوائس آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کو نارملی ہم کامن یوزر نیم پرسپیکٹیو سے بقائے کہتے ہیں, اینڈ یہ موٹرولا کا ڈیوائس ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں بیسکلی کچھ فیچرز جو میں آپ کو پہلے اس کا اسٹرکچر بتا دیتی ہوں. دس از اے پاور لائٹ. اگر آپ یہ لائٹ دیکھیں, یہ وائمیکس کی سگنل کیچ کرنے کے بعد آن ہوتی ہے. دس انڈیکیٹس کہ اس نے اپنی سگنلز ریسیو کر لیے ہیں فرام دی نیئرسٹ سائڈ. باقی یہ جو 4 PCs آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 4 ورک اسٹیشنز آپ اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, لیپ ٹاپس یا PCs, اور یہ 2 ٹیلیفون لائنس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. سو دس ڈیوائس جو آپ دیکھ رہے ہیں بقائے جس کو ہم کہتے ہیں, یہ 4 PCs ایٹ اے ٹائم سپورٹ کر سکتا ہے آن اے سنگل کنیکشن, اور اس پہ 2 ٹیلیفون لائنس ایٹ اے ٹائم آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ جو بار آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ پاور آن کرتے ہیں تو یہ بار اسکرال کر رہی ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سگنلز ریسیو کر رہا ہے اور کرنے کے پروسیس میں ہے. جب یہ بار کانسٹنٹ ہو جاتی ہے تو آپ جیسے یہ LEDs دیکھ رہے ہیں 1 2 3, دیز LEDs انڈیکیٹس کہ یہ اپنے سگنلز نیئرسٹ سائٹ سے ریسیو کر چکا ہے, اور یہ ڈیوائس اب کیمپڈ ہے اس نیئرسٹ AP سائٹ سے جہاں سے سگنلز مل رہے ہیں, اینڈ اٹ از ریڈی فار دی انٹرنیٹ یوز آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اس میں فردر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نیچے اس کے LAN 1, LAN 2, LAN 3 اینڈ LAN 4 نظر آ رہا ہے, جس میں کہ ڈائریکٹلی ہم اپنے لیپ ٹاپ یا PC ورک اسٹیشن کو کنیکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ وداؤٹ ہیونگ اے LAN فیسلٹی ہم 4 PCs کو ایٹ اے ٹائم یوز کر سکتے ہیں. اور یہ جو فون 1 اینڈ فون 2 دکھا رہا ہے, اس پہ 2 ٹیلیفون لائنس آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ جب آپ پیکج لے رہے ہوتے ہیں اپنے سروس پرووائڈر سے تو آپ کو بیسکلی مینشن کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ٹیلیفون لائنس بھی اویل کرنی ہے, تاکہ وہ بیک اینڈ سے آپ کے ٹیلیفون نمبرز کو کانفیگر کر دیں اور پھر آپ اس فیسلٹی کو اویل کر سکیں. یہ پرٹیکولرلی جو آپ بلیک, جس کو ہم موسٹ لائکلی بہت ایزی ٹرمینالوجی میں ریبٹ ایئرز کہتے ہیں, یہ بیسکلی انڈیکیٹ کرتے ہیں اینٹناز کو, اور یہ سگنل ریسیو کرتے ہیں فرام دی نیئرسٹ سائٹ. اگر آپ اس کی ڈائریکشنز کو نیچے کر دیں گے یا یہ پراپرلی اریکٹڈ شیپ میں نہیں ہوں گے تو آپ کی سگنل اسٹرینتھ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. تو جب آپ ڈیوائس کو کیمپ کر رہے ہوں یا انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہوں تو اس وقت ان کو اس شیپ میں اویلیبل ہونا چاہیے. کرنٹلی آر انٹینشن از کہ جی میکسیمم پارٹ آف دی کنٹری کو ہم کور کر سکیں, زیادہ سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس ڈیوائس کی اویلیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی اویلیبل ہو. کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سگنل آپ کو ویک مل رہے ہوں, یا یہ LEDs آپ کو پراپر شو نہ کر رہی ہوں, یا کانسٹنٹلی اسکرال کر رہی ہوں, تو کوریج کا ایشو ہو سکتا ہے, ویک ہو سکتی ہے. بٹ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کیونکہ یہ بالکل ایک سمپل ایزی ٹو یوز ڈیوائس ہے. آپ اگر اس کو کھڑکی کے پاس لے جائیں یا کسی جہاں پہ وال پینیٹریشن کم سے کم ہو جائے, اگر اس کے پاس کھڑکی کے پاس یا اس کی ویزیبلٹی آؤٹ ڈور سے قریب ہو جائے گی تو یہ اپنی سگنل اسٹرینتھ امپروو کر جائے گا. تو اگر آپ کو کسی وقت پرابلم ہو رہی ہو تو آپ یہ ڈیوائس اٹھا کے کسی بھی, یہی اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اٹ از ایزیلی کہ آپ اس کو موبائل کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی نیئرسٹ لوکیشن کے پاس لے جائیے, کھڑکی کے پاس رکھ دیجیے یا جہاں وال پینیٹریشن کم ہو اس ڈائریکشن میں رکھ دیں جہاں سے اس کو میکسیمم سگنل اسٹرینتھ مل رہی ہے. اب ہم چلتے ہیں ہماری مین سٹوری کی طرف. پاکستان میں اس وقت 30 یا 35 سے زیادہ FM اسٹیشنز آلریڈی فنکشننگ ہے. کچھ نیشن وائڈ ہے, کافی سارے جو ہیں صرف سٹی وائڈ ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد اور جو چھوٹے ہمارے ولیجز اور ٹاؤنز ہیں وہاں تھے بھی. ایک FM اسٹیشن کو چلانے میں تو آبویسلی بہت ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ HR ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. چیک دس آؤٹ. جی یقیناً پاکستان میں پہلا جو FM ریڈیو آیا تھا, FM 100 آیا تھا, اس وقت یہ بالکل نیا کانسیپٹ تھا. اس کے بعد ریڈیو پاکستان کا FM 101 بھی لانچ کیا گیا.
لیکن جو تبدیلی آئی وہ تھوڑا سا ایک تو پروگرامنگ کے حوالے سے آئی, اور وہ فوری طور پر جسے کہیے انقلابی تبدیلیاں تو اسی وقت آ گئی تھیں جب FM 100 آیا تھا پاکستان میں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک جسے میں کہتا ہوں کہ خاص طور پر جس کو ضرور اس پہ نظر اگر رکھیں تو اچھا ہوگا, کہ وہ یہ ہے کہ جو پروگرام سے ان کو لوکلائز کیا گیا, لوگوں کے لیے بنایا جانے لگا. پروگرام لوکلائزیشن کی طرف اور فوکس آنے لگا, اور آٹومیشن کے ساتھ ساتھ FM براڈ کاسٹنگ ریڈیو پاکستان کے دور سے نکلنے لگا. سائمل کاسٹس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ریموٹ لنکنگ جیسی فیچرز بھی پاسبل ہونے لگی. RJ بننے کے لیے ایک FM ریڈیو اسٹیشن پر سب سے پہلے تو آپ کی آواز اچھی ہونا بہت ضروری ہے, آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے, اور آپ ایجوکیٹڈ بھی ہوں. لیکن آواز کے ساتھ ساتھ ایک RJ بننے کے لیے اور کیا سکلز کی ضرورت پڑتی ہیں؟ السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی 107 جو ہے ایک دم ادھم. مزید آپ کو رکھنے کے لیے تازہ دم آ گیا ہوں میں, کہتے ہیں مجھے دانش سعید. انشاءاللہ صبح کی 11 بجے تک باتیں, میوزک, اپڈیٹ سب چیز ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. یوں ہی سنتے رہیے اپنا کراچی 107. 3-4 جگہوں پر آپ کا دھیان ہوتا ہے. ایک تو آپ جو بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کس انداز کے ساتھ بول رہے ہیں, کیونکہ ریڈیو پہ تو آپ ہنس رہے ہیں تو آپ نے آواز سے بتانا ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں. آپ اداس ہیں تو بھی آواز سے آپ بتائیں گے کہ آپ اداس ہیں. تو یہ ضرور دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایک تو کمپیوٹرائز طریقے سے جو چیزیں آپ پلگ کر رہے ہیں, جو بھی سافٹ ویئر آپ کا ریڈیو اسٹیشن یوز کرتا ہے اس حساب سے. اور دوسرا یہ کہ آپ بالکل چاق و چوبند رہ کے, جس طرح سے ایک گھر کا چوکیدار گھر کی چوکیداری کرتا ہے, اس طرح سے ایک ریڈیو اسٹیشن کا جو RJ ہوتا ہے وہ بھی ایک ریڈیو اسٹیشن جب آپ ٹیون ان کریں گے تو اس RJ کی آواز ہی وہ ریڈیو اسٹیشن ہے. تو سائز میں بہت زیادہ اسکریز ہو گیا اکوپمنٹ. دوسرا ہے کوالٹی میں بہت زیادہ فرق پڑا, ویری کلوز ٹو CD کوالٹی. اس میں آپ مونو سنا کرتے تھے ریڈیو پاکستان میں, پھر فلکچویشنس آ رہی ہوتی تھیں, اب کبھی آواز آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی. اس میں جسے ہم کہتے ہیں کرسٹل کلیئر کوالٹی آپ کو مل رہی ہوتی ہے, اور جو بھی انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بالکل کلیئرلی آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. پھر اس سے اگر ہم جو ہمارے کہہ لیجیے کہ ٹرانسمیٹر سے ان سے نکل کر آئیں, جو ہمارا اسٹوڈیو اکوپمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑا. لیکن right after we come back from the break, you will be able to see these people. Don't go away.